کہ اس میں آپ کو پتا چلے گا یہ 15 شعبان کی اسلام میں حیثیت کیا ہے. اس کا 2 منٹ میں خلاصہ پیش کر دیتا ہوں. پہلی بات, قبرستان جانا کسی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے. ایک روایت ہے سند کے لحاظ سے انتہائی کمزور, اور اگر مان لیا جائے تو زندگی میں ایک دفعہ. ہمارے ہاں ہر سال جایا جاتا ہے, اور وہ بھی نبی چپکے سے گئے. ہمارے ہاں جتھوں کی شکل میں جایا جاتا ہے. تو یہ ساری بدعات ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ایک تو وہ حدیث انتہائی کمزور ہے سند کے لحاظ سے, اس سے شرعی مسئلہ ثابت نہیں ہوتا. لہذا ہماری رائے یہی ہے کہ 15 شعبان کو قبرستان ثواب سمجھ کے جانا بدعت عمل ہے, اور ثواب سمجھے بغیر جانا بدعت کی تائید ہے. تو نہ جائیں قبرستان. سمجھتے ہو؟ نہیں آ رہی بھائی, ان کو رہنے دو. میں گلا پاگلوں کی طرح پھاڑ رہا ہوں. میں 3 دن سے بیانات کرتے کرتے گلا بیٹھ گیا مجھے. تو 15 شعبان کو آپ کو قبرستان جانے کی ضرورت نہیں ہے. کوئی بولے یہ مفتی صاحب نیا دین لیا ہے. نیا دین نہیں بھائی, جتنے بھی 1400 سال سے جو بدعت سے پاک دین ہے وہ یہی ہے. کیوں؟ کوئی صحیح حدیث موجود ہی نہیں ہے, انتہائی کمزور حدیث ہے, اور زندگی میں ایک بار والی ہے. صحابہ سے وہ بھی ثابت نہیں ہے, اور وہ بھی چپکے سے گئے. آپ جتوں کی شکل میں جا رہے ہو. تو یا تو یہ بدعت ہے یا بدعت کی تائید ہے. تو آپ قبرستان پھر چپ ہو جاتے ہیں. یار نہیں جاؤ یار, کسی اور دن چلے جاؤ قبرستان. ویسے بھی ان 15 شعبان کو قبرستان میں جو میلے ٹھیلے اور انٹیاں بن سج کے آئی ہوئی ہوتی ہیں نا, مردے فتنوں میں پڑ جاتے ہیں. مردے کہتے ہیں مرے کیوں یار, اتنا اچھا ماحول ہے باہر کا. تو آج کل تو انٹیاں ایسے میک اپ کر کے اور دوپٹے, اور پھر بندے بھی تیار ہو کے, ایک انٹرٹینمنٹ ہے وہ قبرستان. وہ قبرستان تھوڑی رہا ہے جو پہلے ہوا کرتے تھے. تو آج کل تو ویسے بھی جانا جائز نہیں ہے. دوسرا کام, اس رات کو لوگ کہتے ہیں نہاؤ دھو اور تہوار ہے. تو تہوار اسلام میں دن میں ہوتے ہیں, راتوں میں. عیسائیوں کے, ہندوؤں کے تہوار ہو سکتے ہیں, مسلمانوں کے تہوار دن کی روشنی میں ہوتے ہیں. رات کے اندھیروں میں بولو نا نہیں ہوتے. راتیں عبادت کی ہوتی ہیں. تہوار نہانا دھونا اچھے کپڑے یہ دن کے کام ہیں. تو لہٰذا یہ کوئی بھی نہیں ہے کہ رات نہا دھو کے اور اچھے اچھے کپڑے پہنو. کوئی مستند روایت نہیں ہے اس بارے میں. تمیز سے سو جاؤ گھر میں جا کے. اور تیسرا کام کیا ہے؟ حلوہ مانڈا. حلوے مانڈے پکاتے ہیں. تو جب تہوار ہی نہیں ہے تو حلوے کس بات کا بھائی؟ حلوے تو عیدوں میں خوشیوں میں ہوتے ہیں نا. تو جب تہوار ہی نہیں ہے, ہمارے تہوار دن میں ہوتے ہیں بھائی. عید الفطر, عید الاضحیٰ, اور جمعے کا بھی دن میں ایک قسم کا تہوار ہے, یہ بھی دن کی روشنی میں. تو آپ نے حلوے مانڈے بھی بولو نا نہیں. پھر اس رات کو تقدیر کے فیصلے ہوتے ہیں. قرآن میں صاف طور پر ہے کہ وہ لیلۃ القدر میں ہوتے ہیں, اور ہم نے قرآن بھی کب نازل کیا؟ رمضان میں اور لیلۃ القدر میں. بالکل واضح قرآن کی آیتیں ہیں. اس کے مقابلے میں جو 15 شعبان والی حدیثیں ہیں جن میں آتا ہے کہ اس رات فیصلے ہوتے ہیں, وہ قرآن کے مقابلے میں جاندار, سند کے لحاظ سے مضبوط نہیں ہے. ان میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ قرآن کی آیت کو آپ اس میں ایڈیشن کر دیں. لہذا قرآن سے واضح پتہ چلتا ہے کہ جو فیصلے ہوتے ہیں سال بھر کے وہ شب قدر میں ہوتے ہیں, جو رمضان میں. اور قرآن بھی کب نازل ہوا؟ راجح دلیل کے لحاظ سے راجح بات یہی, اگرچہ بعض علماء نے وہ بھی لکھے, لیکن راجح دلیل کے لحاظ سے یہ بات ہے. 3 باتیں ہو گئیں. چوتھی بات ہے پٹاخے. شب برات کے پٹاخے. تو بھائی یہ تو پٹاخے یہ بھی جائز نہیں ہے. آپ کیوں ایک رات کو ایک عبادت کا عنصر دے کے اس میں پٹاخے پھوڑ رہے ہیں؟ لوگوں کی نیندیں خراب ہوتی ہیں, ہارٹ پیشنٹ پریشان ہو جاتے ہیں, بہت بڑے آگ لگ جاتی ہے بعض دفعہ. یہ عمل بھی حرام ہے, ناجائز ہے. اور کیا ہوتا ہے شب برات میں جلدی بتاؤں, عبادت پہ آ رہا ہوں. دن کا روزہ 15 شعبان کا, وہ بھی کسی صحیح حدیث سے ثابت. میں نے ایک دفعہ کسی نے کہا محرم کے فضائل پہ بیان کریں. بہت دفعہ مجھے اصرار کیا 1 گھنٹے کا بیان ہو محرم. میں نے بہت جب میرا تنگ کیا تو میں نے بیان کیا. میں نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, حدیث کا مفہوم ہے, یہ اشہر حرم ہے, محترم مہینہ ہے, 4 محترم مہینوں میں 1 محرم بھی ہے, اور 10 محرم کا روزہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی جو بھی حدیث میں فضیلتیں بیان کی. میں نے کہا وما علینا الا البلاغ. لوگوں نے کہا بھائی کیا بیان کہا؟ میں نے کہا بھائی اتنا ہی ہے. صحیح حدیث سے اتنی ہی ثابت ہے. ایک آدھ اور حدیث ہوگی جو اس وقت میرے ذہن میں نہیں. اس سے زیادہ میں نے کہا 1 گھنٹے کا بیان ہو نہیں سکتا, کوئی ہے ہی نہیں. تو آپ کی مرضی کی باتیں ہم نہیں کریں گے. ہم وہ باتیں کریں گے جو اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح بیان کی. خطابت کے جوہر دکھانے کے لیے تو 6 گھنٹے کا بھی بیان ہو سکتا ہے, لیکن اگر آپ نے وہ بات کرنی ہے جو اللہ کے رسول نے بتائی ہے تو جتنی بتائی ہے اتنی ہی آپ کو پارسل کرنی